اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع میننگ کے ساتھ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا ہے کہ اس مصیبت میں، کوئی بھی تکلیف میں اگر مدد مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے تو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی انسان کی تمام مصائب و تکالیف کو دور کرنے کا جو نسخہ اکسیر ہے وہ دو جز سے مرکب ہے، صبر اور نماز۔ اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان حال ہو یا کچھ ہو تو آپ پیروں فقیروں کے پاس جاؤ، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ۔ واضح الفاظ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہم پہلے پارے میں بھی اسی طرح پڑھائے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1 اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2 اطاعت و عبادات کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا۔ نمبر 3 مصائب و آفات پر جو ہے صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ یہ تینوں صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے جو صبر کا ہے وہ پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو ہی صبر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ باقی 2 شعبے جو اصل صبر کی اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو حرام چیزوں سے دور رکھنا، روکنا، اطاعت و عبادت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آگے اللہ فرما رہے ہیں اور نہ کہو تم لمن اس شخص کے لیے، ان کے لیے، یقتلوا جو مارے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے ہیں، اموات ان کو مردہ نہ کہو۔ وہ عام انسانوں کی طرح جیسے انسان مر جاتا ہے وہ ویسے مردہ نہیں ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن لا تشعرون تم نہیں سمجھتے ہو۔ یہ شہید جو ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان شہیدوں کو، شہداء کو، وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہید بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا، قتال کرتا ہوا مارا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے کوئی موٹر سائیکل سے گر گیا ہے تو وہ شہید ہے، کوئی گاڑی سے مر گیا ہے، کچلا گیا تو بھی شہید ہوتا ہے، کوئی نہر میں گر گیا ہے تو بھی وہ شہید کہلایا جاتا ہے، کسی کے اوپر چھت آ گر گیا ہے تو بھی وہ شہید ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہوا اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، ٹھیک ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان گھر میں ہے یا ویسے اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا ہے، اس کو شہادت نہیں کہتے۔ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا یا جہاد کرتا ہوا اللہ کی راہ میں، اللہ کے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، یعنی کہ لڑتا ہوا وہ مارا جائے، وہ ہوتا ہے شہید۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم کو ان کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف خوف سے، ڈر سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دھوکے میں نہیں رکھتا انسان کو کہ بھئی مسلمان یہ سمجھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم پر کچھ بھی مصیبتیں نہیں آئیں گی، کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ایک معبود اس کو سمجھا ہے، تو دنیا تو مسلمان کے لیے ویسے بھی قید خانہ ہے حدیث کی روح سے، کافر کے لیے وہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، خوف و خطرات بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ آزمائش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ چیز
انسان کو، مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بشیئن کچھ، من الخوفی خوف سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقص من الاموالی اور نقصان، نقص مطلب نقصان، مال کے نقصان سے، والانفس اور جانوں کے نقصان سے، مطلب تمہیں مال میں بھی خسارہ ہو سکتا ہے، مویشی وغیرہ مر سکتے ہیں، یا ویسے فائنینشلی تم وہ ہو سکتے ہو ڈاؤن، اور انفسی جانوں سے بھی تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، والثمراتی اور پھلوں سے بھی، پھلوں کے نقصان سے، کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ نقصان وغیرہ ہوں، کچھ بھی آزمائش آئے تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا، وہ لوگ جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی بھی مصیبت یا تکلیف، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور ہم بے شک اسی کی طرف ہی راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہ کوئی بھی ان کو مصیبت پڑی ہے، کوئی ناگہانی آفت آئی ہے، کوئی ان کو مالی نقصان ہوا ہے، کوئی جانی نقصان ہوا ہے، کوئی ان کے باغات وغیرہ وہ ہو گئے ہیں، خسارے میں پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ یعنی کہ جو مصیبت میں صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں، ان پر صلوات، عنایتیں ہوں گی، عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمتوں کا نزول ہوگا صبر کرنے والوں پر، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ یعنی کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر، یہ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کا میننگ ہوتا ہے علامت، نشانی، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بھی ارادہ کرے حج کا، جو بھی حج کرے اس گھر کا یعنی کہ بیت اللہ شریف کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، صفا اور مروہ کا، دوڑے یعنی کہ سعی کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ سعی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت سے بھی آ رہی تھی، اور اس وقت یعنی کہ پھر مورتیاں رکھی ہوئی تھی تو مسلمانوں کے دل میں یہ شبہ ہو گیا کہ کہیں یہ چیز ناجائز تو نہیں ہے ان کا تو چکر لگانا، سعی کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کلیئر کی کہ کوئی گناہ نہیں ہے صفا اور مروہ کا طواف کرنا، سعی کرنا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا اور جو بھی خوشی سے کرے کوئی بھلائی نیکی کرے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم قدردان اور علم والا ہے، یعنی کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے تو اس کی قدردانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا عوض دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ہے وہ جنت کی صورت میں، بخشش کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اجر ثواب ضائع نہیں کریں گے، وہ اس کو ملے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ چیز، انزلنا جو ہم نے اتارا ہے، من البینات دلائل کے ساتھ، بینات میں سے، نشانیات میں سے، ٹھیک ہے، جو ہم نے اتارا ہے بینات دلائل، ان کو جو چھپاتا ہے، والہدی اور ہدایت کو جو چھپاتا ہے، من بعد اس کے، ما بیناہ جو ہم نے واضح کر دیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، یعنی وہ علم جس کا اظہار، جس کا پھیلانا ضرورت ہے، اس کو جو چھپائے گا وہ حرام ہے، اس کو چھپانا، ایسے علم کو چھپانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے علم کو جو چھپائے گا، جو پھیلائے گا نہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں، اس پر لعنت کی ہے اللہ نے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ یہاں یہ یلعنہم اللاعنون میں اللہ تعالیٰ نے تعین نہیں کیا کہ کون لوگ ان پر لعنت کر رہے ہیں، مفسرین نے اس میں کہا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ہر چیز دنیا کی، پھر ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ حشرات الارض بھی، جانور تمام دنیا کے، ہر چیز پھر اس پر لعنت کرتی ہے ایسے لوگوں پر جو بینات کو، جو دلائل کو، احکامات کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، اس چیز کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، یعنی کہ ایسا علم چھپاتے ہیں جو ان کے پاس ہے حق کا، اور وہ اس کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ ملعون ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ
ताबू जो तौबा ताइब हुए, व असलहू और उन्हें इस्लाह की, अपने आमाल दुरुस्त कर लिए, व बैयनू और उन्होंने उसको बयान किया, वाज़ेह किया, फ़उलाइका बस यही लोग, अतूबु अलैहिम मैं तौबा कबूल करता हूँ इनकी, माफ़ करता हूँ मैं इनको, व अनत तव्वाबुर रहीम और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्ना मतलब बेशक, अल्लज़ीना कफ़रू अल्लज़ीना लोग, कफ़रू काफिर बेशक वो लोग जो काफिर हुए, व मातू और वो मर गए, इस हाल में मरे, वह हम कुफ़ार वो काफिर ही मरे, यहाँ तक कि उनको मौत आ गई वो काफिर ही मरे। उलाइका यही लोग, अलैहिम उन पर, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है। लानत का लफ्ज़ी मीनिंग होता है अल्लाह की रहमत से दूरी, लानत मतलब दूर होना, अल्लाह की रहमत से दूर होना। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह यही लोग उन पर लानत है अल्लाह की, वल मलाइकती और फरिश्तों की लानत है, वन्नासी और लोगों की, अजमईन सब तमाम लोगों की लानत है ऐसे कुफ़ार पर जो मर गए हैं इस हालत में कि वो काफिर ही मरे। खालिदीन फ़ीहा वो उसमें हमेशा रहेंगे, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फ़ीहा उस जहन्नम में मतलब या लानत में हमेशा रहेंगे। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब और नहीं हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब, जहन्नम का अज़ाब उन पर हल्का नहीं किया जाएगा, किसी एक दिन भी उनको मोहलत नहीं होगी। वला हुम युनज़रून और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे, किसी थोड़े से टाइम के लिए भी उनको ब्रेक नहीं होगा कि चलो थोड़ा सा टाइम उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए अज़ाब से, उनको माफ़ी मिल जाए, नहीं हमेशा वो उसमें रहेंगे, नहीं हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद और अल्लाह तुम्हारा माबूद तुम्हारा वाहिद है, एक ही माबूद है। इलाह तुम्हारा, माबूद तुम्हारा एक ही है, ए लोगो तुम्हारा माबूद एक ही है। इलाहुकुम तुम्हारा माबूद, इलाहु वाहिद एक ही माबूद है, एक ही अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लाहु सिवाय उसके, अर्रहमानु वो बहुत बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम नहीं है उसके सिवा कोई माबूद मगर वो है बहुत बड़ा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।